ناظرین اسی حوالے سے ہماری ساتھی رپورٹر ہماری ساتھی پروڈیوسر فریال صاحبہ نے گفتگو کی مصدق ملک صاحب سے، حکومتی نمائندے ہیں، ان کا کیا جواب تھا؟ یہی سوالات جو میں آپ کے سامنے اٹھا رہا ہوں فریال نے رکھے مصدق ملک صاحب کے سامنے، انہوں نے کیا کہا یہ سنیے۔ یہ بتائیے آپریشن عزم استحکام سے متعلق جو یہ پی ٹی آئی نے شکوہ کیا ہے کہ آپریشن عزم استحکام کا جو فیصلہ ہے وہ اپیکس کمیٹی کے اجلاس میں کر لیا گیا لیکن اپوزیشن کو اعتماد میں نہیں لیا، تو ان کا یہ شکوہ ہے کہ پارلیمان میں اس معاملے کو نہیں لایا گیا، اس کا فیصلہ پارلیمان میں ہونا چاہیے تھا، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ انفارمیشن کہہ رہی ہیں وہ ہے غلط۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انفارمیشن منسٹر نے بڑی واضح شکل میں کل یہ کہا ہے کہ پارلیمان میں معاملہ آئے گا، اور جو ایپیکس کمیٹی ہے اس میں تمام صوبائی جو وزرائے اعلیٰ ہیں وہ موجود ہوتے ہیں، اور بالخصوص خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ جو ہیں وہاں پہ موجود تھے جب یہ فیصلہ ہوا۔ اگر کوئی کسی بات پہ وہ معترض تھے یا صوبہ معترض تھا یا صوبائی اسمبلی معترض تھی، کیونکہ لا اینڈ آرڈر کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ پرائمریلی صوبے کا کام ہوتا ہے، تو ان کو یہ بات وہاں پر اٹھانی چاہیے تھی، اور اگر وہ اس کو وہاں پر نہیں اٹھاتے اور اس کے بعد اس کو ایک سیاسی مقدمہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ایک تھیٹر کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے دل میں شہیدوں کے لہو کی کوئی وقت نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کو مرنے دیں، لوگوں کو شہید ہونے دیں۔ اس سے پہلے جب ضرب عضب ہوئی تو دہشت گردی رکی، جب دوسری ہماری چلی کیمپین تو دہشت گردی رکی، اس کے بعد پھر دوبارہ سے یہ ڈاکٹرن لائی گئی کہ جناب ان کو یہ ہمارے بھائی ہیں، ان کو آباد کیا جائے، تو فیصلہ کر لیں کہ بھائی ہیں اور آپ نے اپنے بچے مروانے ہیں تو مرواتے چلے جائیں، اور اگر آپ نے دہشت گردی کو روکنا ہے تو دہشت گردی کے خلاف جب بات ہوتی ہے تو کھڑے ہونا جم کر، بھاگتے کیوں ہیں پھر، پیر کیوں نہیں لگاتے زمین پہ؟ مولانا فضل الرحمان کی طرف سے بھی کہا گیا ہے کہ آپریشن عزم استحکام جو ہے وہ درحقیقت آپریشن عدم استحکام ثابت ہوگا، اس پر حکومت کیا کہے گی؟ جی میں تو آپ کو سارا جواب دے دیا، آپ 5 دفعہ بھی پوچھیں گی تو جواب یہی ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کے چیتھڑے اڑتے رہیں سڑکوں کے اوپر تو اڑنے دیں، پھر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ دہشت گردوں کے خلاف کوئی بھی کام نہیں ہونا چاہیے، کوئی بھی کیمپین نہیں ہونی چاہیے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ دہشت گردوں کو دوبارہ سے آباد کرنا چاہیے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جس دہشت گردی کی رٹ وہ اس ملک میں قائم کرنا چاہتے ہیں وہ قائم ہونی چاہیے، تو پھر تو اس میں گفتگو کاہے کی ہے؟ میں آپ کو کیا کہہ سکتا ہوں کہ کیوں آپ یہ چاہیں کہ آپ کے بچے نہ مریں؟ آپ کو وہ آرمی پبلک اسکول کے بچے یاد ہیں؟ وہاں پہ جو استانی تھی وہ یاد ہیں یا بھول گئی؟ آج یاد نہیں پڑ رہا نا، بچوں کی شکلیں دھندلا گئی ہیں، اور وہ شاید ٹیچر جس کو فاسفورس سے اڑا دیا گیا تھا وہ بھی بھول گئی ہیں، تو تب تک یاد نہیں آئے گا جب تک ہمارے گھر نہیں آئے گی۔ یہ کیا بات ہوئی بھائی؟